تو اللہ اکبر، یہ جنت بھی کوئی کہانی قصہ نہیں ہے اور یہ جہنم بھی کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سچائیاں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے مومنوں کے نزدیک کہ اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، جو اس میں شک کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو عرض کروں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نوجوانوں کی خصوصی توجہ، دل کے کانوں سے اس حدیث مبارکہ کا مفہوم سماعت کریں۔ اگر مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے جسے ہم مشرق کہتے ہیں، اگر وہاں جہنم کی آگ کی ایک چنگاری رکھی جائے، جہاں سے سورج نکلتا ہے جسے ہم مشرق کہتے ہیں، وہاں جہنم کی آگ کی ایک چنگاری رکھی جائے، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے جسے ہم مغرب کہتے ہیں، وہاں کسی انسان کو کھڑا کیا جائے، تو چنگاری سورج کی اگر مشرق میں ہوگی تو وہ ایک چنگاری مغرب کے کھڑے ہوئے انسان کو جلا کر کے خاک کر دے گی۔ یہ جہنم کی ایک چنگاری کا حال ہے، یہ جہنم کی ایک چنگاری کا حال ہے کہ مشرق میں ہو تو مغرب والے کو جلا کے خاکستر کر دے، خاک کر دے۔ اب آپ مجھے بتائیں اللہ کے بندو، دوسری حدیث بھی سن لے، کعب احبار کہتے ہیں اگر جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا مشرق کی طرف، تو مغرب میں کھڑے ہوئے انسان کا بھیجا اس کے سر میں کھول کھول کر کے بہنے لگے گا اور وہ جل کر کے خاکستر ہو جائے گا۔ اندازہ فرمائیں، مشرق میں کھولا جائے تو مغرب میں یہ اثر پڑے، مشرق میں چنگاری رکھی جائے تو مغرب میں یہ اثر پڑے۔ اب ذرا غور کرنا، اللہ اکبر، جن لوگوں کو پورا کے پورا جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا جائے گا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا، او انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ زندگی کے خوبصورت لمحات، یہ زندگی کے حسین ترین لمحات، یہ زندگی کی خوبصورت راتیں، یہ زندگی کے پربہار دن، اللہ اکبر، اگر اللہ کی نافرمانی میں گزارو گے تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کر لو، اپنے آپ کو جہنم میں جلانے کے لیے تیار کر لو۔ اور غور تو کرو مسلمانوں، اندازہ تو کرو ہم میں کون ہے جس کے جسم میں اتنی طاقت ہے، جس کے جسم میں اتنی قوت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جہنم میں سب سے کم اور ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ یہ جہنم کا سب سے کم عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے چھوٹا عذاب ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں اس کے پیروں میں ہوگی تو اس کے سر میں ایسے بھیجا کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، اور اس کے کانوں سے وہ بہے گا اور اس کی ناک سے بہے گا۔ اندازہ فرمائیں، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ جو ہلکے عذاب کا یہ عالم ہے تو بھاری عذاب کا عالم کیا ہوگا، دردناک عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ اب آئیے ذرا جہنم کے اس عذاب کی ایک جھلکی میں آپ کے سامنے رکھوں حدیث پاک کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی ہو۔ آج کل لوگ جب عورتوں کو دیکھتے ہیں، نارملی طور پر کسی عورت کو دیکھنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنا، گندی نظر سے دیکھنا اور جرم کی نظر سے دیکھنا، اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حالانکہ آج فلموں کا دور ہے، سیریلوں کا دور ہے، ہنسنے کی کوئی یہ بات نہیں ہے، یہ بہت اہم بات۔ اگر آپ اس کو مسکرا کر ہنس کر کے نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا اپنا معاملہ ہوگا، لیکن اگر آپ واقعی مسلمان اور مومن ہیں تو یہ تمہارے اور میرے نبی کا فرمان ہے۔
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عورت پر اگر تم نے ایک مرتبہ پاپ کی نظر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی، واقعی مسلمان اور مومن ہے تو یہ تمہارے اور میرے نبی کا فرمان ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عورت پر اگر تم نے ایک مرتبہ پاپ کی نظر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخ ڈالے گا۔ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں وہ تمہاری آنکھوں میں ڈالی جائے گی اور جہنم کی آگ تمہارے آنکھوں کے اندر بھری جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں کتنے مرد آج دنیا کے اندر، بڑی معذرت کے ساتھ، آپ اس کو برا مت ماننا، لیکن چونکہ اصلاح عقائد اور اصلاح معاشرہ پر آپ نے محفل رکھی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ سچی باتیں پیش کر دوں جس کو میں جانتا ہوں۔ اور ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم پبلک کی پسند کی بات کرنے کی بجائے اللہ رسول کی پسند کی بات کریں تاکہ لوگوں کو احساس ہو۔ بہت معذرت کے ساتھ آج بد نظری کا گناہ، بد نگاہی کا گناہ، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے کا گناہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے جیسے کتا ہر وقت چھچڑے کو لالچ کی نظر سے تکتا ہے، فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے آج لڑکوں کے دل میں اور جوانوں کے دل میں اتنی گندگی بھر گئی ہے کہ محلے کی لڑکیاں بھی اگر گزر جائیں تو ان کو بھی لوگ گھور کر کے دیکھتے ہیں، گندی نظر سے دیکھتے ہیں، پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، مسجدوں سے دور ہے، وہ تو یہ سب گندے کام کرتے ہی کرتے ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، جو دیندار کہلاتے وہ بھی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں جس رسول کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جس رسول کے کہنے پر آپ نے اسلام کو حق مانا ہے، وہی سچے رسول فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو اگر تم نے پاپ کی نظر سے دیکھا تو تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ تھوڑا غور کرو، جب انہوں نے کہہ دیا ڈالی جائے گی تو ڈالی جائے گی۔ دنیا کی طاقت، کوئی طاقت اس فرمان کو بدل نہیں سکتی۔ پتھر پہ پڑی ہوئی لکیر مٹائی جا سکتی ہے، فرمان مصطفیٰ کی حقانیت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ کہتے جو ہے قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، جو ان کو وحی کی جاتی ہے وہ وہی بات کہتے ہیں، گویا کہ زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا تجزیہ کریں۔ اے میری قوم کے جوانوں، فلموں میں عورت دیکھ رہے ہو، زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو، گندی پکچریں دیکھ رہے ہو، محلوں کی عورتوں پر غلط نظر ڈال رہے ہو، اور ہمارے رسول فرمانے آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ آنکھ ہماری کتنی کمزور ہے کہ اگر پیاس کاٹی جائے تو پیاس کے ننھے ذرات ہماری آنکھ میں چلے جائیں تو آنکھیں لال ہو جاتی ہے۔ اگر تھوڑا سا تنکا آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ سے پانی بہنے لگتا ہے۔ اگر آنکھ میں تھوڑا سا کچرا چلا جائے تو آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ غور کرنا ذرا، جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ان آنکھوں میں کسی کو تکنے کی بنیاد پہ ڈالی جائے گی تو ہمارا انجام کیا ہو؟ یہ دنیا ہے اور یہ دنیا ختم ہونے کے لیے ہے۔ یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا، اور بہت جلدی کوچ کرنا۔ موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، ایک دن یہ روح اور جسم کا تعلق توڑ دے گی۔ موت برحق ہے، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، جو مردود لوگ تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور جو محبوب لوگ تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ جب محبوبوں کو بھی موت آ گئی، مردودوں کو بھی موت آ گئی، ہم کون؟ ہمیں بھی آنے، کسی کو آج کسی کو کل، پتہ نہیں کون کب جائے گا۔ مگر یاد رکھنا، محبوب اور مردود کی موت میں فرق ہے، اور بہت فرق ہے۔ اگر مردود بن کے مرو گے، جرائم کر کے مرو گے، گناہ کر کے مرو گے، آوارگی کر کے مرو گے، عیاشی کر کے مرو گے، اس جسم میں کیڑے پڑیں۔